یہ تھے محمد واجد صاحب جو حضور امام الانبیاء کی بارگاہ میں جو ہے عقیدت پیش کر رہے تھے. ان کی نعت کے دوران اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے حضرت علامہ قاری محمد رائے محمد سالم صاحب. میں اپنی طرف سے اور انسانیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ سالانہ عرس پاک اولاد شیخ کبیر قطب کشمیر قطب تاجکستان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی شاہ حمدان کون جی شاہ حمدان اعلیٰ حضرت صوفی بصفا آفتاب ہدایت جناب ولایت مرشد دوران شافی مریدان دستگیر طالبان راہ حق محبوب ذات حضرت بابا فضل الہی حمدانی قادری دیوانی افغانی کی رسول العزیز المعروف بابا فضل شاہ آستانہ عالیہ چھجا شریف زیر اہتمام حضرت پیر طریقت خادم شریعت صاحبزادہ جناب ڈاکٹر محمد ثقلین شاہ حمدانی قادری چشتی صادری صاحب زیر سرپرستی حضرت خواجہ غلام سرور شاہ قادری چشتی حمدانی صاحب امداد پذیر ہے. اب میں دوسری نشست کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن الہی سے کرنا چاہتا ہوں. تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں الحافظ القاری محمد جسا ہارون صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے نعرے کی گونج میں ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم سامنے کا جو دوسری کا نظرہ کے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ اس کول بلاسی عرشوں چڑھ آگے یاران کلام کرے گا دم میرے ہم تیرے آپ کسے تھی جان
صفائی والے جو کچھ کہن زبان مولا پاک کرندہ ہی وہ پکیا خبر آسان او ولی اللہ دے سوڑ لیندے کیا دوروں نزدیک ولی اللہ دے موڑ لے آنے بولی گئی بڑوں کو کالم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاتے مردے نو رب قوت بخشی لکھے لکھ مٹاوے جے سو علے باج وسیلے کریے نال دلیل پار بیڑا پار نہیں جانا آج ملا رنگیلے وہ نال ملا سلام ملائی پھر کھیل چلائی بیڑا پیر بنا تدبیر نہ کوئی جھوٹا ہے سب جیڑا صحبت مجلس پیر میں دی بہتر نفل نماز ایک ایک سبحان شریف ہونا کردہ او مرشد کا احسان میرے سار لے بتانا اور کھوالا صدا محمد حسین سب نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق ثابت، حق فضل، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. میں تمام معزز آنے والے مہمان گرامی کو اسٹیج پر دل کے ناگنائیوں اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور تھی جس کی وجہ سے آج وارفان اللہ کا ذکر رکھا. وعدہ جو رب نے کیا تھا قرآن مجید میں کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اور ایسے نہیں بلند کر دیا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا. ہم نے ملتمس ہوں خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد صاحب مقبول نقشبندی قادری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب کی شان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کا استقبال لالوں کی گود میں کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت.
پتر بہ جا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے یارو جب حضور پر درود پڑھنے کا موقع ملے نا تو محبت سے باواز بلند پڑھا کرو میں اور آپ کیا چیز ہیں پوری نوع انسانی کے باپ سارے نبیوں میں سے پہلے نبی جن کی نبوت کا اظہار ہوا نبوت ادا تو ہوئی آمنہ کے لال کو سب سے پہلے لیکن جو پہلے پیدا ہوئے دنیا میں آئے انہوں نے نبوت کا اظہار بھی پہلے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے جب بارگاہ سمعیت سے اپنے توبہ قبول کروانی تھی تو نام محمد کا واسطہ کیا اور جب آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے مجدار سے اپنی کشتی پار لگانی تھی تو بارگاہ سمعیت میں بارگاہ خداوندی میں نام محمد کا واسطہ دیا آدم کی توبہ ہو یا سفینہ ہو نوح کا رکھ لی لاج حق نے محمد کے نام رکھ لی لاج حق نے محمد کے نام کی تو ذوق اور شوق سے آواز بلند پڑھو سارے کے سارے پڑھو موسم گرم ضرور ہے لیکن زبان پہ ذکر نبی آ جائے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جایا کرتی ہے بڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ہم کو ثنا کے بعد سٹیج کی زینت برادر مکرم و محتشم حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد سرور شاہ صاحب حمدانی دیگر علماء کرام اور میرے بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم پیر طریقت خادم شریعت
حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ثقلین شاہ صاحب حمدانی قادری سجادہ نشین دربار عالیہ خیابان دیوان حضوری چھجا شریف تحصیل بینا ضلع جیلم، جو حال مقیم تو ہیں یورپ کی فضاؤں میں، لیکن ان کی نگاہ لطف مجھے اور آپ کو معطر کر رہی ہے۔ ان کی سرپرستی میں سالانہ عرس پاک ان کے دادا جان الحضرت صوفی باصفا آفتاب ہدایت محتاب ولایت مرشد دوراں شافع مریداں دستگیر طالبان راہ حق محبوب ذات حضرت بابا فضل الہی شاہ حمدانی قادری دیوانی قدسہ العزیز المعروف حضرت بابا فضل شاہ سرکار چھجا شریف کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دوستو ہم کیا لینے آئے ہیں؟ ہم کیا لینے آئے ہیں؟ عرض ہے ہم عشق مصطفیٰ لینے آئے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ کی خیرات لینے آئے ہیں، ہم اللہ کا قرب لینے آئے ہیں۔ تو اللہ کا قرب اور عشق مصطفیٰ ملتا کہاں سے ہے؟ تو کسی نے کیا خوب لکھا، فرمایا نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے، محبت پیر خدا کا قرب دیتی ہے، محبت پیر خانے کی۔ اپنے پیر خانے میں بسد عقیدت و احترام حاضر ہونے والوں بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنے پیر کے عرس پر حاضر ہو، تو لینے کیا آئے ہو؟ عشق مصطفیٰ کی خیرات لینے۔ تو میں نے عرض کیا کرتا ہوں، کسی نے پوچھی بساط میری، کہا جواباً بتائے مرشد، یہی ہے میرا کل اثاثہ، نگاہ مرشد آئے۔ عشق مصطفیٰ ہے کیا چیز؟ یہ وہ جذبائے لازوال ہے جسے میسر آ جائے اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اور جو سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے وہ سن لے، وہ سن لے اس کا ایمان مکمل ہے۔ ایک آیت ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بڑھ کر، میرا نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بڑھ کر پیارا ہے۔ گویا ایمان والا ہے ہی وہی جسے اللہ کا نبی اس کی جان سے بڑھ کر۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مدینے کے تاجدار، ہم سب کے غمخوار، سرور سروراں، رہبر رہبراں، نیر تاباں، مہر درخشاں، حسن کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی پورا مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر، یعنی کل جہان سے بڑھ کر پیارا نہ ہو۔ آئیے ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ وہ ذات عالی جناب ہیں جو مرید بعد میں بنے اور مراد پہلے بنے، کہ رسول خدا نے انہیں اپنے اللہ سے مانگا تھا، عرض کی تھی بارگاہ ربانی میں، یا باری تعالیٰ نبوت کا 6واں سال تھا۔ اس وقت مکہ میں 2 عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن حشام ہے، عمر بن حشام ہے۔ دونوں کا بڑا روب ہے، دونوں کا بڑا ٹہکا ہے، دونوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ جس عمر سے آپ پیار کرتے ہیں
वाला जुमला है हुजूर की इस दुआ में, ऐ अल्लाह जो उम्र आपको पसंद है उसे इस्लाम की कुव्वत बनाकर मेरी गोद में डाल दीजिए, इस्लाम की कुव्वत बनाकर मुझे अता फरमा दीजिए। तो बारगाहे रब्बानी से उमर बिन खत्ताब का इंतखाब हुआ, बस और उन्होंने ईमान कबूल फरमा लिया। वो ज़ाते अली जनाब हुजूर फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अगर नबी होता तो मेरा उम्र था। वो ज़ाते अली जनाब जिनके बारे में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया बाकी हर किसी का शैतान उसे नेकी की राह से हटाता है, बुराई की राह पे लगाता है, लेकिन मेरा उम्र ऐसा है इसका शैतान इसके खौफ से इसके आगे आगे डर कर भागा करता है। वो ज़ात जब बारगाह मुस्तफा में अपना इश्क मोहब्बत का इजहार करती है तो अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह मेरी जान के अलावा मुझे आप प्यारे हैं हर शय से ज्यादा। तो करीम आका ने फरमाया उमर अभी तेरी बात नहीं बनी, उमर अभी तेरी बात नहीं बनी। दोस्ताने दीवार उमर फारूक पुकार उठे या रसूलल्लाह मुझे मेरी जान से भी बढ़कर। रसूल खुदा ने फरमाया अलान या उमर, ऐ उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। पूरा इश्क मुस्तफा मिलता है, इश्क मुस्तफा का जज्बा ईमान की जान है। और ये मिलता कहाँ से है? ये अल्लाह ने हमारे पीर खानों में बैठी हुई शख्सियात की निगाहों में हमारे लिए जब ये निगाह डालते हैं दिलों को साफ करके रख देते हैं, दिलों से कदूरतें दूर करके रख देते हैं। मैं लज़्ज़त के लिए एक बार फिर पढ़ने लगा हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा कि निगाहे मुर्शिद कामिल से इश्क मुस्तफा हासिल खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने। और ये वो जज्बा है जो इस दुनिया में भी जिसे नसीब हो जाए उसके कदमों में आ जाया करती हैं। दौलतें, ताकतें और सारी दुनिया की तवानाइयां अल्लाह करीम उसे अता फरमा देते हैं। इस शायर ने मेरे पास को शेर में अगर बयान करूं तो क्या खूब लिखा कि इश्क मुस्तफा का जज्बा, इश्क मुस्तफा का जज्बा जिसे अता होता है वो दिल ला इश्क नबी करीम है जिसको अता हुआ है लाजवाल हुस्न से वो दिल सजा है, लाजवाल हुस्न से वो दिल जब सजा हुआ। और जो इश्क नबी के जलवों को सीने से लगाया करते हैं अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। दोस्ताने दीवार आखिरी हदीस मुबारक सुन लीजिए। एक साहबी रसूल हैं, इस मुकाम पे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। हाजिरों पे और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? रसूल खुदा फरमाते हैं मेरे गुलाम अल्लाह ने अपने नबी को इल्म दिया है लेकिन चंद चीजें हैं जिन्हें बयान करने की इजाजत नहीं अता फरमाई, क्योंकि मुकामे नबूवत का तकाजा ये है कि आखिरत के दिन की, क़यामत के दिन की तैयारी कराई जाए, ना कि टाइम टेबल बताया जाए। रसूल ने फरमाया मेरे गुलाम बता आखिरत के लिए तैयार क्या कर रखा, आखिरत के लिए तैयार क्या कर रखा है? इस गुलाम ने अर्ज की है सहाबी रसूल और मेरे नबी के सहाबा की जमात वो जमात है जिनकी रातें मसल्ले पर अपने अल्लाह को मनाते हुए गुजरा करती थी और जिनके दिन इशारे अब्र मुस्तफा पर अपना तन मन धन कुर्बान करते हुए गुजरा करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी किसी अमल को नहीं गिनवाया, अपनी किसी कारकर्दगी को नहीं सहारा नहीं लिया। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हाँ एक चीज है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत
محبت بڑھی، اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار بڑھا ہے۔ دوستوں میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہاں پیر خانے میں حاضر ہونے کے لیے ہمارا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کرم فرمائے، مرشد نگاہ فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو۔ پائیدار ختم نبوت، دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے۔ جواب میں رسول بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا آخری ٹھکانہ اسی کے ساتھ۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے کسی حدیث کو سن کر اتنا سکون نہیں ملا، اتنا قرار نہیں ملا، اتنا اپنے آقا کے اس فرمان کو سن کر ملا۔ کیونکہ اور کچھ ہو نہ ہو ہمارے دلوں میں مدینے کے تاجدار کی محبت بڑھے اور اس کے نبی کے جلووں کو سینوں سے لگایا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ دوستان زیوتار، آخری حدیث، آج کا مسلمان، آج کا غلام، آج کا عاشق رسول جتنا محبت رسول اکرم کا دعویٰ کرے وہ کبھی حضرات صحابہ کرام کے معیار کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ کریم اور ڈائریکٹ حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا۔ آج تو ہم بازار سجاتے ہیں، آج ہم مساجد سجاتے ہیں، تمام محفلوں کا مقصد، تمام آراس کا مقصد، اللہ کے ولیوں کے آستانوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام تھے، وہ کس طرح اظہار کرتے تھے؟ میرے نبی کے وہ مقبولین غلام اس طرح ایک تو تن من دن وار دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ حضور اپنے لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے جب لاتے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ آگے کر لیتے تھے اور ہاتھوں پر لے کر لعاب دہن کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے۔ حضور وضو کرتے، صحابہ وضو کا پانی لے کر ہاتھوں میں اپنے منہ پر مل لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت عبدالرحمن بن ابی کناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حضور وضو کر رہے تھے، صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، یعنی حضور کے مبارک جسم سے پانی وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر منہ پر مل لیتے تھے۔ رسول خدا نے پوچھا میرے غلاموں کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ رسول خدا نے فرمایا آپ کا یہ فرمان بھی برحق، آپ کا یہ کام بھی برحق، لیکن 3 کام کر لو۔ جب بات کرو تو سچ بولو، امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرو اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول بھی تم سے پیار کریں گے۔ دوستو ہم عشق مصطفیٰ لینے آئے ہیں اور عشق مصطفیٰ ملتا ہے پیر خانوں سے۔ پیر خانے میں آنے والوں کو مبارک ہو، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت